الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے میں سے سورہ فجر کی آیت نمبر 15 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ چند نشستوں سے ہم رزق میں برکت، تنگ دستی اور حصول رزق میں خرابیاں، پریشانیاں، ان تمام معاملات کے حوالے سے کچھ گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں. آج انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید آگے کچھ گفتگو کروں گا. آج انشاءاللہ میں رزق میں برکت حاصل کرنے کے کچھ طریقہ کار جو قرآن و سنت میں، شریعت میں اور بزرگوں کے مشاہدات میں جو چیزیں آئی ہیں ان کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا. اس کے بعد اگلا مہینہ چونکہ ربیع الاول شریف کا ہے تو اس ربیع الاول کے مہینے میں جشن ولادت کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ کی جائے گی، اور پھر جب وہ مہینہ ختم ہوگا تو پھر دوبارہ اسی رزق کی تنگی کے اسباب کے حوالے سے مزید گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ بھی بہت ساری باتیں باقی ہیں جو ہم نے سننی بھی ہے اور سمجھنی بھی ہے. چنانچہ آج مؤرخہ 25 صفر المظفر 1441 ہجری کے مطابق 25 اکتوبر 2019 اس سلسلے کی اگلی نشست لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پر مہربانی کرتا ہے، اس پر کرم کرتا ہے، اسے نعمت دیتا ہے. اب وہ نعمت مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، رزق کی فراوانی کی صورت کچھ بھی ہو سکتی ہے،
باغات کی صورت ہو سکتی ہے، صحت ہو سکتی ہے، مال ہو سکتا ہے. فیقول ربی اکرمن، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا، بڑی مہربانی، بہت مجھے نوازا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، آگے فرماتے اور اگر میں اسی بندے پر تھوڑا رزق تنگ کر دوں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ یار میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے پریشان کر دیا، میرے رب نے مجھے تنگ دست کر دیا، میرے رب نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا. یعنی یہ انسان بڑا عجیب ہے، ملتا ہے تو اتراتا ہے، اور جب تنگ ہوتا ہے تو اسی رب کی شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں رزق کی فراوانی اور تنگی دونوں کے حوالے سے آیتوں کے اندر موجود ہے. تو ہم چونکہ رزق کی تنگی کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں، تو آج میں نے سوچا چونکہ بیچ میں ایک مہینے کا گیپ آ جائے گا، تو رزق کی برکت کس طرح حاصل کی جاتی ہے، کس طرح رزق میں برکت آتی ہے اور اس کا حصول آسان ہوتا ہے، اس پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. بزرگ فرماتے ہیں 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جو خوشحالی لے کر آتی ہیں، برکت لے کر آتی ہیں، اور وہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، بڑی آسان ہے. ہم لوگ رزق کی برکت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اور بالکل غلط طریقہ ہے. کیا؟ بابوں کے پاس، عاملوں کے پاس، جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ جی تعویذ دے دیجیے، وہ جی کوئی جھاڑ پھونک کر دیجیے، کوئی دم کر دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، کوئی صورت بتا دیجیے، کوئی یہ کر دیجیے، ہمارا رزق بڑا تنگ ہے، کسی نے ہمارا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا، فلاں کر دیا، چنی کر دیا، چنا کر دیا. اب وہ سامنے جو بیٹھا ہوا عامل ہوتا ہے عام طور پہ، وہ لوگوں کی ان کمزوریوں کو جانتے ہوئے، لوگوں کی ان ضعیف الاعتقادی کو جانتے ہوئے، اللہ پر بھروسے کو کم دیکھتے ہوئے، وہ پھر ان کی نفسیات کے ساتھ کھیلتا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہو، میں نے حساب لگایا ہے، تمہارے فلاں رشتہ دار نے تم پر جادو کیا ہوا ہے، مرد ہے، عورت ہے، قریبی رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، پڑوسی ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، یعنی نام بھی نہیں بتاتے اور اسے اس کو کنفیوز رکھتے ہیں، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بالکل میرے معاملات کو سمجھ گیا ہے، حالانکہ وہ ککھ نہیں سمجھا ہوتا، ایک ذرہ برابر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوا اور لوگوں کی جناب اس کے آس پاس ایک رش لگا ہوا ہے، ایک جمگٹا لگا ہوا ہے، رونق ہے اس کے آستانے پر، تو اب وہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیلتا ہے. حالانکہ جو بزرگوں نے کتابوں میں بتایا، لکھا، آپ اس کو سنیے، تمام چیزیں آسان ہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سنیے، چاہے خواتین ہیں وہ بھی سنیں، جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ بھی سنیں کہ رزق کی کشادگی، رزق کی آسانی، رزق میں برکت کتنی آسان. فرمایا نمبر 1 7 چیزوں میں سے نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت کرنا. بتائیے کون سا مشکل کام؟ وظیفہ لینا تو تم بھی جاؤ گے اس سے، وہ بھی کچھ نہ کچھ تمہیں دے ہی دے گا، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو. تو اس سے بہتر ہے اپنے گھر میں روز تلاوت قرآن پاک آدمی کرنے کی عادت ڈالے. ایک رکوع، ایک صفحہ، آدھا صفحہ، جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پاک پڑھنے کی روزانہ عادت ڈالے، برکتیں گھروں میں آنا شروع ہو جائیں. ہمارے گھروں سے برکتیں کیوں چلی گئی ہیں؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں وہ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. آپ سب سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں، سمجھدار ہیں آپ سب لوگ. پھر فرمایا بزرگوں نے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا. نمبر 1 تلاوت کرنا، نمبر 2 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنا. یہ رزق میں تنگی کو ختم کرتی ہے.
خوشحالی لاتے ہیں، برکت لاتے ہیں۔ پھر فرمایا 3 نمبر، جو بھی نعمت حاصل ہو جائے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت حاصل ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں اللہ کا شکر کس قدر ختم ہو گیا۔ جو ملتا ہے اس پر بھی کہتے ہیں یار بڑا کم ملا ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، ذلیل ہو گئے ہیں، خوار ہو گئے ہیں، یار تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، فلانی محنت کی یار اتنا نہیں ملا جتنا ملنا چاہیے تھا، بڑے یار خوار ہو گئے، پریشان ہو گئے، پورا نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا۔ یہ سب کیا ہے؟ شکوے، شکایتیں۔ اب اللہ سے تو کر نہیں سکتے، ڈائریکٹ بندوں سے کر کے اپنے دل کی بڑاس نکال رہے ہیں۔ یہ ناشکری اللہ کو ناپسند ہے۔ فرشتے اس کے سارے جملے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ دیکھتا ہے کہ میں جو ان کو دے رہا ہوں، اگر یہ بھی نہ دیتا کیا کر لیتے یہ۔ لیکن جب بندہ کو کم ملتا ہے وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے میں بڑھا دوں گا۔ جو میں تمہیں دیا اس پہ تم نے شکر کیا تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس میں اضافہ کروں گا، بڑھاؤں گا۔ ہم لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ معاشرے کی بات بتا رہا ہوں، جو کرتے ہیں اچھی بات ہے، تو جو ملے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ شکر سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی مجبور آ جائے اور آپ اس کو سمجھتے ہو کہ یہ مجبور ہے، آپ جانتے ہو کہ یہ مستحق ہے، آپ جانتے ہو کہ یہ پریشان ہے، اور میری تھوڑی سی مدد سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اب وہ مدد کئی طرح کی ہو سکتی ہے، اچھے مشورے کی شکل میں ہو سکتی ہے، ساتھ لے جا کر کسی سے بات کرانے کی شکل میں ہو سکتی ہے، اپنی جیب میں سے تھوڑے بہت پیسے نکال کے اپنی جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے حالت کو تھوڑے سے پیسوں سے مدد کر دی جائے، کسی سے سفارش کر دی جائے۔ یہ تمام چیزیں مدد کہلاتی ہیں۔ تو کسی مجبور کی مدد کرنا یہ بھی انسان کے گھر میں خوشحالی لاتی ہے۔ جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا، گناہوں سے توبہ کرتے رہنا، کیونکہ گناہوں کی نحوست بھی رزق میں تنگی کا باعث بنتی۔ پھر ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، یہ بھی آپ کے رزق میں برکت پیدا کرتی ہے۔ صبح کے وقت سورہ یاسین شریف باقاعدگی سے پڑھنا رزق میں خیر و برکت لاتا ہے۔ اور 7ویں چیز، رات کو جب مغرب کی نماز ہو جائے اس کے بعد سے لے کے پوری رات میں جب بھی سونے سے پہلے اب جیسے آج کل مغرب 6 بجے کے آس پاس ہو جاتی ہے، 6 سوا 6 بجے ختم ہو جاتی ہے، تو اب 6 سوا 6 سے لے کر رات کو جب تک آپ سوتے ہیں 10 بجے 11 بجے 12 بجے، تو وہ اس مغرب کی نماز سے لے کر رات کو سوتے وقت تک پوری یہ رات ہے۔ کسی بھی وقت سورۃ الواقعہ، یہ 27ویں پارے میں آتی ہے سورہ رحمان کے بعد، 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد والی سورت ہے سورہ واقعہ۔ 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد آتی ہے سورہ واقعہ۔ بزرگوں نے لکھا ہے یہ کہ جس گھر میں سورہ واقعہ رات میں پڑھی جاتی ہوگی وہ گھر کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ گارنٹی کے ساتھ کہا ہے بزرگوں نے، ایسے ہی ہوا میں نہیں چھوڑا، گارنٹی کے ساتھ کہا کہ جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہوگی وہ گھر کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ جو شخص سورہ واقعہ رات کو روز پڑھتا ہوگا کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ جو عورت سورہ واقعہ گھر میں رات کو پڑھتی ہوگی اس کے گھر میں کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی، ہمیشہ اس کا جو ہے وہ گھر ٹھیک رہے گا۔
ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کا وقت آیا تو خود بھی غریب تھے. غریب سے مراد یہ کہ جو ملتا خرچ ہو جاتا تھا، جو ملتا خرچ ہو جاتا، یعنی کوئی امارت نہیں تھی لیکن گزارا ہوتا تھا. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اس کے ایک دوست نے اس کو کہا کہ یار تو نے ایسے ہی جناب اپنی زندگی محنت مزدوری میں گزار دی، کچھ کاروبار کرتا، کچھ 400 بیسیاں کرتا اور جناب جو وہ پیسے بناتا، جائیدادیں بناتا، آج تو اپنی اولاد کو کچھ دے کے مرتا، کچھ جائیداد دے کے مرتا تو تیری اولاد بھی سکھی رہتی. اس بزرگ نے اس اپنے دوست کو بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ مجھے جائیدادوں کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں جائیداد اکٹھی کر کے ان کو دیتا، یہ اگر اس جائیداد کا غلط استعمال کرتے تو سب گناہ میرے اثر پہ آتا. اور تم ان کی تنگ دستی سے ڈرتے ہو، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے انہیں تعلیم کی ہوئے کہ وہ روز رات کو سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ مجھ تک یہ حدیثیں پہنچی ہیں کہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کا عادی ہوگا اس کے گھر میں کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا. اب کتنے گھروں میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے؟ اگر میں ہاتھ اٹھواؤں تو شاید 2-3 ہی ہاتھ اٹھے، شاید ایک بھی نہ اٹھے. یہ جتنے ہمارا پورا محلہ ہے، چاہے یہ کڈو لین کا محلہ ہے، چاہے نور محمد ولیج کا محلہ ہے، چاہے وہ غوث آباد کا محلہ ہے، چاہے نیازی کالونی کا محلہ ہے، چاہے ندی پار ہے، چاہے بکرا پری ہے، چاہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ کس کے گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے رات کو. لیکن اگر میں یہ پوچھوں کہ ہم ٹی وی کے چینل کس کس گھر میں چلتے ہیں تو سب بتا دیں گے. جیو ٹی وی کس گھر میں چلتا ہے پتا ہوگا، ڈرامے کس گھر میں چلتے ہیں پابندی سے سب دیکھ رہے ہوں گے ڈرامے. لیکن سورہ واقعہ پتہ نہیں کس گھر میں پڑھی جاتی ہوگی رات میں، سورہ ملک کس گھر میں پڑھی جاتی ہوگی رات میں، سورہ یاسین کس گھر میں صبح فجر کے بعد پڑھی جاتی ہوگی. یہ تو ڈھونڈنا پڑے گا بھائی، تفتیش کرنی پڑے گی باقاعدہ، اور بڑی مشکل سے کوئی ایک آدھ گھر نکلے گا کہ جس میں یہ ہوتا ہوگا. اور پھر رو رہے ہو کہ ہمارے گھر میں تنگی ہے، ہمارے گھر میں پریشانی ہے، ہمارے گھر میں جناب نحوست نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، بے برکتی ہے. تو بھیا بے برکتی کا تو خود بلایا ہے آپ نے، اللہ رسول نے تو آپ کو طریقے بتا دیے تھے. کون بھاگ رہا ہے ان چیزوں سے؟ کس نے برکتوں کو گھر سے نکالا ہے؟ ہم نے خود دروازے بند کر رکھے. تلاوت ہمارے گھر میں نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز میں ہم کوتاہی کر رہے ہوتے، اللہ کا شکر ہم سے ادا نہیں ہوتا، مجبوروں کی مدد ہم خود نہیں کرتے. جو بھی ہمارے گھر میں آ جائے ہم اس کو کہیں یار بڑے حالات خراب ہیں، بڑا مشکل ہے، بڑا تنگ دست ہے، ہمیں تو خود پورا نہیں ہو رہا، لیکن کیبل کا بل ہر مہینے جا رہا ہوتا، بیسیاں ہر مہینے بھری جا رہی ہوتی. گناہوں سے معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم اپنے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں وہ سب ہمیں پتہ ہے. صبح یاسین کون پڑھے گا جب اٹھتے ہی 10 بجے ہیں، 11 بجے ہیں، اور رات کو ہمارا گھر ٹی وی سنبھال کے بیٹھا ہوتا تو کہاں سے سورہ واقعہ، کہاں سے سورہ ملک پڑھی جائے گی. تو بے برکتی کے سارے اسباب تو خود ہم نے کر رکھے ہیں، برکت کے دروازے تو خود بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. آپ خود سوچ لیجئے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے برکتیں کیسے آئیں. نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اب یہ دوسرا 7 چیزوں کے بعد اب یہ 8ویں چیز بتا رہا ہوں. دوسری چیز، حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. عرض کی یا رسول اللہ بہت مفلسی ہے، بہت تنگ دستی ہے، بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، اکثر راتیں فاقے میں گزرتی ہیں، کرم فرمائیے، اپنے غلام پر کرم فرمائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کرو، جب تم گھر میں داخل ہوا کرو آج سے یہ عادت بنا لو. اور میرے بھائیوں میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ نصیحت لے کے اٹھو گھر یہاں سے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو بلند آواز سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرو سب کو. پھر
مجھ پر سلام بھیجو. نبی کریم فرما کہ مجھ پر پھر سلام بھیجو. اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سلام بھیجے؟ کئی طریقے ہیں لیکن دو بہت مشہور طریقے ہیں. نمبر ایک، ہم نماز میں سلام بھیجتے ہیں. کیسے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس طرح بھیجتے ہیں ذرا بولیے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے، روز نماز میں پڑھتے ہیں. تو مجھ پر سلام بھیجو. اور دوسرا طریقہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پھر فرمایا کہ ایک بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص پڑھ. کتنی چیزیں بتائیں؟ ایک نسخے میں کتنی چیزیں بتائیں؟ نمبر ایک، آپ دیکھیں میں کتنا آپ کو یاد ہے. نمبر ایک، سلام کرنا. نمبر دو، نبی پہ سلام بھیجنا. نمبر تین، قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ پوری سورت ایک دم. صحابی رضی اللہ عنہ سے تشریف لے گئے. اب وہ شاید کسی دوسرے محلے یا کسی دوسری بستی کا ہوگا. کئی دن کے بعد، اب یوں سمجھ لو مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد واپس آیا. تو حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اتفاق ہے، میں جب وہ آیا تو میں اس وقت بھی میں بیٹھا ہوا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ آیا تو میں نے اس کی حالت عجیب دیکھی. یعنی اس کے بال بڑے انداز سے بنے، تیل لگا ہوا ہے، اور زرق برق مطلب ایک اعلیٰ کوالٹی کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اور سرکار کی بارگاہ میں کچھ تحائف لے کر آیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں بھائی سناؤ کیسی رہی؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے مجھے فرمایا تھا میں نے اس پر عمل کیا. تو آج 2-3-4 مہینے گزر گئے ہیں، اللہ نے اتنا دیا ہے کہ خود بھی کھاتا ہوں، رشتہ داروں کو بھی دیتا ہوں، محلے والوں کو بھی دیتا ہوں. کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی الماری کے نیچے پتھر کے نیچے دبانے کے لیے تعویذ نہیں دیا، کوئی دھاگا نہیں دیا. ایک عام سی روٹین بتا دی کہ یہ کر لیا کرو اللہ برکت دے گا، اور اللہ نے برکت دی. اور ہم تو گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، محلوں میں بیٹھے ہوئے، آستانوں میں بیٹھے ہیں، بابے جو پتہ نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں اللہ جانے. کالا شاہ تو نیلا شاہ تو پیلا شاہ تو ڈنڈے والا شاہ تو جھنڈے والا شاہ تو بکری شاہ تو مکڑی شاہ تو پتہ نہیں کون کون سے شاہ لے لے کے بیٹھے ہیں. پہلے تو خواجہ غریب نواز ہوتے تھے، غوث الاعظم ہوتے تھے، فرید الدین گنج شکر ہوتے تھے، داتا گنج بخش ہوتے تھے، نظام الدین ہوتے تھے. اور آج ککڑی شاہ تو مکڑی شاہ تو لکڑی شاہ تو ڈنڈے شاہ تو پھڈے خان شاہ تو ڈنڈے والی سرکار تو گھوڑے والی سرکار تو گدھے والی سرکار. ارے جن کے ناموں کے ساتھ گدھے گھوڑے مل رہے ہیں تو اس کا مطلب تم سے کما کے گدھے گھوڑے اکٹھے کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنا بینک بیلنس بنا رہے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان طریقے بتائے تھے، ہم سے ہوتے نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ بھائی نماز 5 وقت نہیں پڑھ سکتا، بڑا مشکل کام. قرآن نہیں پڑھ سکتا یار، بڑا مشکل. ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، ٹائم ہی نہیں ہے، حقیقت ہے. پھر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ چند باتیں ایسی ہیں جو انسان اپنی زندگی میں رائج کر لے تو اس کی رزق میں برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. مثلا تقوی و پرہیزگاری، اللہ پہ توکل، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات اچھے رکھے، اور توبہ و استغفار پابندی سے کرے تو اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کشادہ کر دیتا ہے. کیسے؟ چنانچہ اللہ فرماتا ہے سورہ طلاق 29ویں پارے میں، آخری سورت ہے، 28ویں پارے کی آخری سورت ہے سورہ طلاق. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے
یہ میں نہیں کہہ رہا، میں حدیث بھی نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا ہوں، قرآن پہ سب کا ایمان ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بتاؤ مجھے کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا رب کہہ رہا ہے، تمہارا خدا کہہ رہا ہے جس سے تم روزی مانگتے ہو۔ وہ کہتا ہے مجھ سے ڈر جاؤ تمہارے رزق کے راستے آسان کر دوں گا۔ کون دوں گا؟ ایسی جگہ سے دوں گا تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مل سکتا تھا۔ ڈرنا شرط ہے، ڈرو، جھوٹ بولنے سے ڈرو، دھوکہ دینے سے ڈرو، چغل خوری کرنے سے ڈرو، دھوکہ دینے سے ڈرو، ماں باپ کی نافرمانی سے ڈرو، لوگوں کو تنگ کرنے سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اس کے رسول کی نافرمانی سے ڈرو، گناہ کرنے سے ڈرو۔ مَن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرا، یجعل لہ مخرجا، فرماتا ہے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اللہ، اور وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دوں گا تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ادھر سے بھی مل سکتا تھا۔ اب جس کو اللہ پہ یقین ہے، بھروسہ، تو ٹھیک ہے، ڈرے اور کمائے، مزے کرے۔ کہا نا توکل، دوسرا فرمایا توکل۔ اچھا، اب اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ کر دیا جائے، وَيُوَسَّعُ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے۔ پہلے فرمایا سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، اس کی عمر میں برکت دے دی جائے، پھر فرمایا فی رزقی، اس کے مال میں برکت دے دی جائے، وَيُدْفَعُ عَنْهُ مَيْتَ السُّوءِ، اور بری موت دور کر دی جائے، بری موت دور کر دی جائے۔ آج کل دیکھو موتیں کیسے ہو رہی ہیں۔ فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، عمر میں بھی برکت آ جائے گی، مال میں بھی برکت آ جائے گی، بری موت بھی دور ہو جائے گی، اچھی موت اللہ تعالیٰ دے گا، اچھی موت دے گا۔ پھر فرمایا توکل، دوسرا کام فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ دیکھیں آج کوئی بڑی پارٹی کا لیڈر، کوئی محلے کا جناب بہت بڑا جو ہے وہ کونسلر، یا کوئی بہت سیٹھ آدمی، آپ کسی کے پاس جائیں، یار یہ تھوڑے مسائل ہیں، یہ لوگ مجھے تنگ کرتے، وہ کہتا ہے تو فکر نہیں کر، میں ہوں نا، تو بے فکر رہ، میں ہوں، میں پیچھے ہوں تیرے، میں تیری بیک پہ ہوں۔ جب وہ بندہ کہتا ہے نا میں ہوں، ہم کیا کرتے ہیں؟ بس بس بس، اب ٹھیک ہے، اب کوئی ہاتھ تو لگا کے دکھائے، اب کوئی نظر تو اٹھا کر دیکھے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں نا، مطمئن ہو جاتے ہیں نا کسی طور پر ہی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو جو اللہ پہ بھروسہ کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن توکل کہاں سے لائیں؟ بھروسہ کہاں سے لائیں؟ بس یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، فرماتا ہے اللہ کے پیارے حبیب من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، سنو رزق کی کشادگی چاہنے والوں، فرمایا اللہ کے حبیب نے جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہو اور وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلانا تعویذ لے لے، فلانا جھاڑ پھونک کر لے، دیکھو کتنے آسان طریقے بتائے رزق میں کشادگی کی۔ ارے دیکھو نا، تمہارا اناج، تمہارا رزق، تمہارا آٹا، تمہاری چینی، تمہاری پتی، تمہارے چاول، تمہارا سالن تمہارے پیٹ میں جائے گا، صبح کہاں جائے گا؟ واش روم میں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہی چیز
کسی پڑوسی کے منہ میں جائے گا، کسی رشتہ دار کے منہ میں جائے گا، تو وہ پیٹ میں تو بعد میں جائے گا، پہلے اللہ کے پاس چلا جائے گا، پہلے اللہ کے پاس جائے گا۔ اور جب وہ پیٹ میں جائے گا تو اس منہ سے دعائیں نکلتی ہیں، دعائیں نکلتی ہیں، اور جب دعائیں نکلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے، کشادگی پیدا کرتا ہے۔ پھر فرمایا چوتھی بات، پانچویں، توبہ استغفار کرنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نکتے کی باتیں ہیں، غور سے سنیے گا۔ فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار اپنے اوپر لازم کر لیا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکال دے گا، ومن کل ہم فرجا، اور اسے ہر غم سے نجات دے گا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جس پہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار ہم کہاں کرتے ہیں استغفار؟ میں نے کہا نا، ہم گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس وقت دنیا کا نیک ترین آدمی کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ آپ کے ذہنوں میں ہوگا فلانا 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 فلانا، ہوگا نا؟ کیا اسے بھی استغفار کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اپنے دل سے پوچھئے، کرنی چاہیے؟ آئیے میں بتاتا ہوں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفروا ربکم، لوگو اللہ سے توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ فرمایا بے شک میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ لاؤ بڑا اپنے نبی سے، لاؤ، ہے کوئی؟ لاؤ، ہے کوئی؟ تمہارا نبی کہہ رہا ہے میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں دن میں۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ اچھا، اب استغفار کیا چیز ہے؟ استغفار کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ صرف آدمی گناہ پر ہی کرے، استغفار سے درجے بھی بلند ہوتے ہیں، وسعت و کشادگی پیدا ہوتی ہے، جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ نے آپ کو دیا تھا، آپ استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا تھا۔ آپ کے پاس علم تھا، علم بڑھاتا رہتا تھا۔ آپ کے پاس کرم تھا، کرم بڑھاتا رہتا تھا۔ آپ کے پاس نعمتیں تھیں، نعمتیں بڑھاتا رہتا تھا۔ یعنی جو بندہ گناہگار ہو وہ استغفار کرے تو گناہ مٹتے ہیں، اور جو نیک ہو وہ استغفار کرے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ استغفار ضائع نہیں جاتا، فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف فرماتے محفل میں، ایک آدمی آیا، کہنے لگے جناب والا بڑی مشکل میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، رزق کے کوئی ذرائع نہیں ہے، کام دھندہ بالکل نہیں ہے، فاقے میں رہتا ہوں، کوئی کرم فرمائیے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اچھا ٹھہر جا تیرے کو تعویذ بنا کے دیتا ہوں، یہ لے جا چارپائی کے نیچے دبا دینا، ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا جا کے یوں کرنا، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرے۔ اس نے کہا جی حضور ٹھیک، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا جناب والا میری زمین ہے، ہل جوتتا ہوں، کھیتی کرتا ہوں، فائدہ نہیں ہوتا، فصل خراب ہو جاتی ہے، برکت نہیں ہوتی، دانے نہیں نکلتے، فصل صحیح ٹھیک نہیں ہوتی، کوئی علاج بتائیے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا۔ آپ اچھا جی ٹھیک، وہ بھی چلا گیا۔ ایک اور آدمی آیا تھوڑی دیر کے بعد، اس نے کہا جناب میری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ابھی تک، کچھ کرم فرمائیے، کچھ دم درود، کچھ وظیفہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کر۔ اس نے کہا جی حضور ٹھیک ہے، چلا گیا۔ آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ اس میں سے ایک نے کہا حضرت 3 آدمی آئے، تینوں نے اپنا الگ الگ مسئلہ بیان کیا اور آپ نے سب کو استغفار کرنے کا کہا، یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کی حضور ذرا توجہ دلائیے۔ فرمایا سورہ نوح 29واں پارہ جا کر دیکھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ،
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے بارش روک دی، زمین کی کھیتی ختم کر دی، پانی کے کنویں خشک ہو گئے، وہاں کی نہریں خشک ہو گئیں، لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں لوگوں کی عورتوں کی پیدائش بند کر دی، عورتوں کو بانجھ کر دیا نافرمانی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، اور آپ کی نافرمانیاں کر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ سب کو قحط میں، تکلیفوں میں ڈال دیا۔ تو جب یہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا، اب اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، اس لیے کہ وہ بخشنے والا ہے، تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ کس کی برکت سے؟ استغفار کی برکت سے۔ پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال سے اور لڑکوں سے، لڑکوں کی پیدائش سے تمہیں مدد دے گا۔ اور فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور فرمایا تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا، تمہاری نہروں کو پانیوں سے بھر دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو۔ لیکن استغفار کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، کوئی اپنے آپ کو غلط کہنے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی اپنے بیڈ ایٹیٹیوڈز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں نے کہا غلط کہا ہے، میں تو صحیح بولتا ہوں، میں نے کہا الٹا کام کیا ہے، میں کہاں غلط ہو سکتا ہوں؟ اور بھائی میں تو میں ہوں، تو پھر میں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ چھری میں کٹ جاتی ہے، میں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں کرنے والے بڑے آئے، انا ربکم الاعلی کہنے والے بڑے آئے، انا خیر من کہنے والے آئے۔ شیطان نے بھی کہا تھا میں بہتر ہوں، فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں خدا ہوں، نمرود نے بھی کہا تھا کہ میں بڑا ہوں، ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ میں بڑا ہوں، یزید نے بھی کہا تھا کہ میں بڑا ہوں۔ ان سب میں کا کیا اللہ نے انجام دیا؟ ارے وہ تو تخت اور تاج والے تھے، جب تخت تاج والا میں کر کے نہیں بچا تو میں اور آپ میں کر کے کیسے بچ جائیں گے؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ ان کے پاس تو اختیار تھے، فوجیں تھی، وہ نہ بچ سکے، اور میرے اور آپ کے پاس ہے ہی کیا جو ہم اپنا آپ کو جو ہے وہ میں کر کے کچھ پا لیں گے؟ نہیں بھائی نہیں، اللہ کو میں پسند ہی نہیں ہے۔ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، جتنا استغفار کرو گے اتنا ملے گا۔ استغفار استغفار استغفار۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔